بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة. صلوات محمد والا. چونکہ یہ ایام اور یہ دن نزدیک ہیں مولا متقیان کی ولادت باسعادت سے، اور یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں معصومین کی ولادت ہے تو وہ ماہ رجب ہے۔ ان تمام امتیازات و خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارادہ یہ ہے کہ جو ہمارا مستقل ٹاپک تھا، یعنی قرآن کریم کے سوروں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، فی الحال اسے یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ سلسلہ تو آپ سے جو وعدہ کیا ہے چند سال تک وہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم کم سے کم قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں کہ عام طور سے مومنین جسے حفظ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال آج اور شاید چند خطبے مجھے اور لگیں، ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو میری بڑی اہم تمنا تھی، خواہش تھی، اور چند سالوں سے
یہ تمنا تھی کہ اس ٹاپک پر بھی کچھ کہا جائے، کچھ بولا جائے، لیکن کہیں سے مجھے لنک اور سرا نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اچانک ذہن میں بات یہ آئی کہ ماہ رجب کی مناسبت سے اور مولا متقیان کی ولادت کی مناسبت سے تذکرہ ہو اہل بیت علیہم السلام سے مربوط زندگی کا، اور وہ تذکرہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آج سے چند خطبے صلوات کی فضیلت کے بارے میں پیش کروں گا۔ کیونکہ ہمارے شیعہ محبان اہل بیت، حیدر کرار کے چاہنے والے سب سے زیادہ اگر کسی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو وہ صلوات ہے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کامن عبادت ہے جو مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے اور امام باڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو نماز میں بھی ہے اور مجلس میں بھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی بندگی میں بھی شامل ہے اور امام حسین کی عزاداری میں بھی شامل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو صلوات کے ساتھ عزاداری میں مختلف جگہوں پر آپ صلوات بھیجتے ہیں مجلس کے درمیان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ سب سے زیادہ اگر کوئی عبادت ہم کرتے ہیں تو وہ ہے صلوات۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلوات کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں جو مومنین کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں صلوات کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صلوات واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ صلوات کہیں پر واجب ہے اور کہیں پر مستحب ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مستحب ہونے کا مطلب، کسی بھی عبادت کے مستحب ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایک عام تصور ہے عوام کے درمیان، مومنین کے درمیان کی جو چیز مستحب ہے اس کی اہمیت کم ہے، امپورٹنس کم ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ حج واجب ہے اور زیارت امام حسین مستحب ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حج کی اہمیت زیادہ ہے اور زیارت امام حسین کی اہمیت کم ہے۔ ذہن میں رکھیے گا مستحب ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ تو صلوات واجب بھی ہے، صلوات مستحب بھی ہے۔ صلوات واجب کہاں پر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ تشہد پڑھتے ہیں۔ ہر 2 رکعتی نماز کو چھوڑ کے 3 اور 4 رکعتی نماز میں 2 مرتبہ تشہد پڑھا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ مغرب کی نماز پڑھیں گے تو رکعت دوم میں تشہد اور رکعت سوم میں تشہد۔ ظہر اور عصر کی اور عشاء کی 4 رکعتی نماز ہوگی تو اس میں دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں آپ تشہد پڑھتے ہیں۔ تو تشہد میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے یہ صلوات مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ مسئلہ شرعی سنیے عزیزان محترم، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تشہد میں صلوات نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر بھول گیا ہے، تشہد ہی بھول گیا، مثلا بھول گیا تشہد اور نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے ہم سے تو ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تشہد نہیں پڑھا، بھول گئے، تو یہاں پر نماز باطل نہیں ہوگی۔ کیا کرنا ہوگا جی؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا، 2 عدد سجدے
سہو کرنا پڑے گا. سجدے سہو کا طریقہ بھی سن لیجئے, حالانکہ مسئلہ شرعی مجھے بیان نہیں کرنا ہے تفصیل. سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز ختم کیا آپ نے نیت کیا اور کہا کہ پروردگارا یہ جو ہم نے تشہد جو ہم بھول گئے تھے اس کے بدلے میں ہم جو ہے 2 سجدے سہو کرتے ہیں. واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر, اور یہ کہہ کہ آپ فوراً سجدے میں جائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اگر یہ یاد نہیں ہے تو اور آسان طریقہ بتاتے ہیں. جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ و باللہ کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آپ نے سجدے میں کہا, پھر سجدے سے اٹھے, پھر سجدے میں گئے اور یہی ذکر آپ نے انجام دیا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر. تشہد پڑھیں گے اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. اور وہ تشہد جو آپ نے چھوٹ گیا ہے اس کو بھی قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلوات کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ خود امام شافعی نے کہا ہے کفاکم ان عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ دیکھیے یہ وہ امام شافعی ہیں جن کا تعلق محبان اہل بیت سے بظاہر نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اے اہل بیت نبی آپ کی عظمت کے لیے, آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, آپ تمام اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو آپ پر نماز میں صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ صلوات نماز میں کیا ہے, واجب ہے. بہت توجہ کیجئے گا. نماز میں صلوات تشہد کی حالت میں کیا ہے, واجب ہے. لیکن عام حالات میں جو تشہد سے ہٹ کر ہے وہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. لیکن مستحب ہونے کا مطلب پھر میں عرض کر رہا ہوں قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت میں کوئی کمی آئی, اس کی اہمیت میں کوئی کمی آئی. انشاءاللہ آئندہ کے خطبوں میں عرض کروں گا کہ صلوات کی اہمیت, اور آج بھی انشاءاللہ 1-2 حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ صلوات 2 طرح کی ہے, توجہ کیجئے گا. ایک صلوات ناقص ہے, ایک صلوات کامل ہے, ایک کمپلیٹ اور ایک انکمپلیٹ. صلوات ناقص کسے کہتے ہیں؟ صلوات ناقص وہ ہے کہ جس میں صرف پیغمبر کا نام لیا جائے اور آل پیغمبر کا نام نہ لیا جائے. یہ صلوات ناقص ہے. جیسا کہ بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, لیکن صحیح صلوات کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. توجہ کیجئے گا. اب آئیے میں حدیث پیش کرتا ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی ولم یصلی علی آلی لم یجد ریح الجنہ. پوری توجہ میں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی. پیغمبر اسلام فرماتے من صلی علیہ, اگر کوئی شخص مجھ پر صلوات بھیجے, مجھ پر کوئی صلوات بھیجے, ولم یصلی علی آلی, اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے, لم یجد ریح الجنہ, اسے جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی. رسول پر تو صلوات بھیج رہے ہیں, کم سے کم یا رسول اللہ خوشبو ہی سکھا دیے جنت کی, جنت کے دروازے ہی تک بھیج دیجئے, دور سے ہی جنت کو دیکھ لیں, انٹری نہ مل سکے, کہا کہ نہیں
نہیں مجھ پر تنہا صلوات بھیجنا کافی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلوات ناقص ہے کہ پیغمبر کو یاد کیا جائے، اور آل پیغمبر جو پیغمبر کا خون ہے، جو پیغمبر کا گوشت ہے۔ خود مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک انسان کو اس کے جسم سے اور اس کے سر سے جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت میری علی کے ساتھ ہے، علی میرے سر کی مانند ہے۔ کہیں فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ کہیں فرمایا بضعۃ منی، یہ میری پارے جگر ہے۔ کہیں فرمایا الحسن والحسین عینایا، حسن اور حسین میری دونوں آنکھیں ہیں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کو گوشت کہہ رہے ہیں، کسی کو جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو اپنی آنکھ بتا رہے ہیں، کسی کو اپنا سر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ان کو پیغمبر کو یاد کریں اور ان کے ٹکڑوں کو بھول جائیں، ان کے جگر کے ٹکڑوں کو بھول جائیں، ان کی آنکھوں کو بھول جائیں، ان کے گوشت کو بھول جائیں، ان کی زندگی کو بھول جائیں۔ یہ کیوں؟ یہ سب یہ حیات ہیں، یہ در حقیقت اہل بیت نہیں ہے، یہ زندگی پیغمبر ہے، یہ جان پیغمبر ہے، یہ روح پیغمبر ہے، یہ شان پیغمبر ہے۔ یہ نہ ہوتے تو آج پیغمبر کا بھی نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو آج جب پیغمبر کا نام لیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ آل پیغمبر کا بھی نام لینا چاہیے۔ اب آئیے تیسرا سوال آپ کے سامنے پیش کروں کہ صلوات کی ضرورت کیوں ہے؟ صلوات کی ضرورت کیوں صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پہ؟ اس کا جواب، دو جواب آپ کے سامنے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ صلوات در حقیقت اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ یہ صلوات کا پڑھنا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے، ان سے کوئی رابطہ ہے۔ اور ایک جسے علماء نے بہت ہی اچھی بات لکھی وہ یہ کہ اجر رسالت، توجہ کیجئے گا، اجر رسالت انسان دو طرح سے ادا کرتا ہے۔ ایک اجر رسالت قولی ہے اور ایک اجر رسالت عملی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اجر رسالت عملی یہ ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں جیسے انہوں نے کہا ہے چلنے کے لیے، اور ایک اجر رسالت قولی ہے، قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے آپ کو اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ تو کیسے ادا کیجئے گا؟ جب بھی تذکرہ ہو تو آپ ان کے اوپر صلوات بھیجئے، یہ اجر رسالت قولی ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا کہ یہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ پروردگار نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، کس سے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ بہت قرآن میں آپ دیکھیے بہت سی جگہ پر یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الانسان آیا ہے، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والوں تم سے صلوات کا تقاضا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے ایمان کو اگر ظاہر کرنا ہے یا واضح کرنا ہے تو ہمیں صلوات بھیجنا ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ اور اس کے بعد
چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں صلوات بھیجو، لہذا آپ جو صلوات بھیج رہے ہیں یہ صلوات نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ حکم خدا پر عمل کر رہے ہیں۔ اب غور کرو میں نے کیا کہا، حکم خدا پر عمل کیا جا رہا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ قرآن کی آیت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی اسے کامیابی ہے، مل جائے گی۔ بہترین کامیابی حاصل کرنا ہے تو اطاعت اللہ و اطاعت رسول کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تم صلوات بھیجو۔ تو اللہ کی صلوات بھیجنے کا ریزن 3-4 ریزن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آئیے ایک صلوات کا ایک پارٹ اور ہے جو انشاءاللہ آج سے آپ حضرات جو ہے اسے ذہن میں رکھیں گے۔ میں چونکہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے انڈیکس پیش کروں گا کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کئی خطبے مجھے اس سلسلے میں پیش کرنے پڑیں گے، اس لیے بہت تفصیل میں نہیں، ساری حدیثوں کو آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا، صرف ایک حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے ایک صلوات تو وہ ہے کہ جو ناقص ہے، ایک صلوات وہ ہے جو کامل ہے۔ صلوات ناقص کون سی؟ جس میں آل محمد کا نام نہ آئے۔ ایک صلوات تام ہے جس میں آل محمد کا نام آئے، ایک صلوات اتم ہے، توجہ کیجئے گا، ایک صلوات اتم ہے جو اس سے بھی زیادہ کامل ہے، کامل تر، کامل ناقص کامل کامل تر۔ کامل تر صلوات کیا ہے؟ ایک اس سے ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرنی ہوگی آج سے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے جس امام کا نام لیا اور آپ نے ان کے نام پر صلوات بھیجی، اسی امام نے فرمایا ہے کہ جب تم صلوات بھیجو تو اس کے بعد یہ بھی ایڈ کر لو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اور ان کے فرج میں تعجیل فرما، آل محمد کے فرج میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ عجل فرجہم میں آل ہم کی ضمیر جو ہے، یہ ہم جو پروناؤن ہے، یہ اس میں فرجہو نہیں کہا بلکہ فرجہم کہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سب آئیں گے اس دنیا میں۔ رجعت کہتے ہیں، یہ خود ایک ٹاپک ہے جو میرے ٹاپک میں شامل ہے کہ آج نہیں کل میں انشاءاللہ رجعت کے سلسلے میں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام کے بعد اہل بیت علیہ السلام بھی ایک ایک کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آپ کو لطف آئے گا، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو کبھی پیش کروں گا۔ لیکن فی الحال اتنا سن لیجئے کہ فقط امام کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ امام کے بعد اہل بیت علیہ السلام بھی آئیں گے۔ یہ نظریہ صرف اور صرف مکتب آل محمد کے پروردہ لوگوں کا ہے جسے رجعت کہتے ہیں۔ تو آپ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے شیعو، آج سے انشاءاللہ آپ کو جملہ ایڈ کرنا ہوگا، میرے شیعو جب تم صلوات بھیجو تو اس میں اجل فرجہم ضرور لگا دیا کرو، اور اگر تم نے اپنی صلوات میں لفظ اجل فرجہم لگا دیا تو یاد رکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ تم نہیں مرو گے مگر یہ کہ اپنی زندگی میں امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آج سے انشاءاللہ شہر پونا میں اور مومن پورہ میں اور شیواجی نگر میں بیت العابدین بیت القائم جہاں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں صلوات بھیجی جائے گی، وہاں پر لفظ اجل فرجہم آپ استعمال کریں گے۔ علامہ امینی کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ علامہ امینی کون ہے؟ علامہ امینی ایک
پلر ہیں، علم کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے علامہ امینی۔ انہوں نے 11 جلد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الغدیر، یاد رکھیے گا۔ الغدیر کے رائٹر اور مصنف پوری دنیا میں گھوم گھوم کر انہوں نے الغدیر کے میٹر تیار کیے، ہندوستان بھی آئے تھے، لکھنؤ بھی گئے تھے۔ علامہ امینی جب لکھنؤ میں اہل سنت والجماعت کی لائبریری میں گئے تھے تو 2-3 دن ان کو معلوم بھی نہیں کہ کب صبح ہو رہی ہے اور کب شام ہو رہی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں، 3 یا 4 دن انہوں نے سورج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اتنا زحمت کش اور اتنا جید عالم، اور انہوں نے پوری دنیا میں گھوم کر 11 جلد میں الغدیر لکھی ہے۔ الغدیر، علماء اس کتاب کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ الغدیر جو لکھی ہے، جانتے ہیں اس کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ سنیں گے، ایک سینٹنس ہمارے آپ کے لیے مشکل ہے، وہ 11 جلد میں لکھی ہے۔ تصور کیجئے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ غدیر کا واقعہ صحیح ہے۔ آپ تصور کیجئے عزیزو، یعنی واقعہ غدیر کو علماء اہل سنت سے ثابت کرنے کے لیے 11 جلد، لوگ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ان کے علم کے سامنے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اجل فرجہم بھی صلوات میں شامل کر لیا تو میں تمہیں غدیر کے ثواب میں شامل کر لوں گا۔ اب غور کریں، اب آئیے صلوات کا ایک کے بارے میں ایک اور حدیث، اور اسی پر آپ کی رحمت ہو انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں بہت سی اہم باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد واہل بیتہ۔ عجیب حدیث ہے واقعی، میں نے جب پڑھا تو مجھے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا دوست اس لیے بنایا، اپنا دوست اس لیے بنایا اللہ نے کیونکہ وہ محمد اور ان کے اہل بیت پر ہمیشہ صلوات بھیجا کرتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں تو ابراہیم کو اگر خلت مل سکتی ہے، ابراہیم کو اگر اللہ کی دوستی نصیب ہو سکتی ہے، ابراہیم اگر اللہ کے دوست صلوات پڑھ کر بن سکتے ہیں تو ہم آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم آپ بھی بن سکتے ہیں اسی صلوات کے ذریعے۔ لہذا انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج سے مومنین یہ وعدہ کریں کہ ہر جگہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کو بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے صلوات کے، تاکہ پونا کی ایک شان یہ ہو سکے کہ یہاں کے لوگ صلوات ناقص بھی نہیں بھیجتے، صلوات تام بھی نہیں بھیجتے، بلکہ صلوات اتم بھیجتے ہیں۔ تام کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اتم، یہ صلوات اتم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔